الحمد لله نحمده ونستعينه بزرگوں، عزیز جوانوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی مائیں اور بہنیں، حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے، آج 26 جنوری ء 2017
یہاں رامپورہ مسجد حجرہ میں دین کی نسبت سے جمع. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے. رب کائنات جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، اس اللہ کے ہم پر بہت سے احسانات ہیں. یہاں تک کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں اے میرے بندو، اے میری بندیوں، اگر تم میری نعمتوں کو، میرے احسانات کو گننا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے، اتنی میری نعمت ہے. میں ایک مثال لے کر سمجھاتا ہوں. ایک بوڑھا آدمی، اس کو قلب کی کوئی بیماری لگ گئی، وہ ہسپتال میں ہے. ہسپتال والوں نے اس کو 4-5 دن ہسپتال میں رکھا، اس کے دل کا علاج کیا جس کو ہم لوگ بائی پاس کہتے ہیں. یا تو اس کی رگ بند کی تو بلون چھوڑ کے جاری کر دی، یا بائی پاس کیا تو اس کو کرنا تھا. آپ کو ڈاکٹر ہی جانے کیا ہو رہا ہے، ہم کو تو کیا پتا چلتا ہے. اس کے بزرگوں نے لکھا کہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے بھی صدقہ دے دیا کرو، کہ صدقہ دینے سے اللہ پریشانی سے حفاظت کرے گا، نہ اللہ ڈاکٹر کے دل میں ڈالے گا کہ کیا بیماری لے کر آیا ہے. چار 5 دن کے بعد جب اس کا علاج ہو گیا، اس کو اچھا ہو گیا، تو ڈاکٹر آیا کہ چچا آپ کی آج چھٹی ہو رہی، کچھ پیسے بھر دو اور گاڑی بلا کے جا سکتے ہو. اچھی بات. اور اس نے دھیرے سے بل نکالا، بس جاتے جاتے کاؤنٹر پہ یہ پیسے بھر دینا. برے میاں نے بل دیکھا تو 4-5 دن کا بل 80,000 روپئے تھے. کتنے تھے؟ تو کم کہہ رہا ہوں. جو لوگ بائی پاس کرا تو ان کو معلوم ہے کہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ جیسا ڈاکٹر. آپ ممبئی کے بڑے ہسپتال میں چلے جائے تو بھاؤ پڑ جائے گا. ہر ایک کا ایک مزاج ہوتا ہے. بچوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ کون سا مرنا ہی ہے، ایک ہی بار مرنا ہے تو پھر بڑے کے ہاتھ سے کیوں نہ مرے. تو جتنا بڑا ڈاکٹر اتنا بل زیادہ ہے. وہ پورے میاں رونے لگے بل دیکھ کر. تو ڈاکٹر تسلی دے رہا ہے، پورے میاں زیادہ بھی ہو گئے، آپ فکر مت کرو، ارے آپ جتنے دے سکتے ہو دو، باقی چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، آپ اس کے لیے مت رو. تو برے میاں روتے روتے کہہ رہے ڈاکٹر صاحب یہ 80,000 کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہوں، اس کو دیکھ کے نہیں ہو رہا ہوں، اللہ نے بہت دیا ہے، یہ تو میں ابھی دے دوں گا. پھر روتے کیوں ہو؟ کہ میرا رونا اس پر ہے کہ تم نے 4-5 دن میرے جسم کی حفاظت کی، اس پر تم 80,000 لے رہے ہو. میرا اللہ جب سے ماں کے پیٹ سے نکلا ہوں میری باڈی کی حفاظت کر رہا ہے، آج تک اس نے مجھے کوئی بل نہیں دیا. میں کس پہ رو رہا ہوں کہ اے کاش اس اللہ پہ بھی شکر گزار ہوتا، میں اس کو راضی کرنے والے کام کرتا. ایک اور مثال دوں. ایک مزدور بلڈنگ کے نیچے کام کر رہا ہے، 8ویں 10ویں مالے پر ٹیرس پر اس کا مالک چکر لگا رہا ہے.
کہ مزدور کیا کرتے ہیں. اس مالک نے 10ویں مار کے ٹیرس سے دیکھا مزدور برابر کام کر رہا ہے. تو مالک کو ایسا ہوا کہ مزدور کو میری طرف متوجہ کرو کہ میں اوپر ٹیرس پر ہوں. اس نے اوپر سے 5 روپئے کا سکہ ڈالا. کتنے روپئے؟ تو وہ مالک کو مزدور کے قریب گرا تو اس نے 5 روپئے کا سکہ لیا، جیب میں ڈال دیا اور کام پر لگ گیا. اوپر دیکھا مالک نے سوچا کہ 5 ڈالے، دیکھا نہیں تو 10 کا سکہ ڈالا. تو 10 کا بھی ہے، 10 کا سکہ ڈالا. وہ اس کے پاس جا کے گرا تو اس نے لیا، جیب میں ڈالا اور کام میں لگ گیا. اوپر دیکھا، ارے بولو اوپر دیکھا تو مالک ٹیرس میں کھڑا کھڑا سوچ رہا ہے 5 ڈالے تو بھی نہیں دیکھا، 10 ڈالے تو بھی نہیں دیکھا. تو اب اس نے 100 کا ہوتا ہے، 100 کی پتی ڈالی کہ شاید اوپر دیکھتے یہ آتا کہاں سے. اس نے دیکھا وہ نوٹ اڑ کر کچھ دور گئی تو ادھر گیا، 100 روپئے لیے، جیب میں ڈالے اور کام پر لگ گئے. اوپر دیکھا تو مالک نے 500 کا نوٹ نکالا. اب یہ مت پوچھنا کہ کون سا نیا تھا کہ پرانا تھا. 500 کا نوٹ نکالا، اوپر سے 500 پھینکے. وہ بھی اس سے کچھ دور گیا، بول کے سائز بھی چھوٹی ہو گئی نا. اس نے لیا، جیب میں ڈالا، کام پہ لگ گیا. اوپر دیکھا مالک سوچ رہا ہے 5 ڈالے، 10 ڈالے، 100 ڈالے، 500 ڈالے، یہ تو اوپر دیکھتا ہی نہیں. تو اب چھوٹا سا کنکر لیا. کیا لیا؟ چھوٹا سا پتھر کنکر، اور وہ اوپر سے پھینکا اس پر. تو وہ اس کی پیٹھ پر گرا. جہاں کام کر رہا تھا پیٹھ پر گیا. جیسے کنکر گرا فوراً اوپر دیکھا، فوراً اوپر دیکھا. مالک سمجھ گیا کہ کبھی کبھی کنکر کی بھی ضرورت پڑتی ہے. کبھی کبھی یہ مثال دے کر عجیب سبق دیا کہ اللہ اپنے بندوں پر صرف نعمتوں ہی کی برسات کرتا ہے. تو کبھی بندہ آسمان کی طرف دیکھے گا کہ نعمت پہ نعمت، نعمت پہ نعمت. تو اب اللہ چاہتا ہے، جیسے مالک چاہتا تھا کہ مزدور میری طرف دیکھے کہ میں اوپر ہوں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندے میری طرف متوجہ ہو. تو اللہ تعالیٰ کبھی بیماری کا کنکڑ پھینکتا ہے، کبھی سر درد کا کنکڑ پھینکتا ہے، کبھی بخار کا کنکڑ پھینکتا ہے، تاکہ بندے کس کی طرف متوجہ ہو؟ اللہ کی طرف متوجہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پیارے اور دلار نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ نے تمام نبیوں کا سردار بنایا. آپ امام الانبیاء، امام الملائکہ، فخر کائنات، تاجدار مدینہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پیارے نبی تھے اور ایسے ایسے سوال کر بیٹھتے تھے اللہ سے. حضرت موسیٰ کے سوالوں نے میری امت کو بہت سارا علم پہنچایا. آج حضرت موسیٰ کوہ طور پر پہنچے ہیں اور رب العالمین سے سوال کر رہے. رب العالمین اتنی بڑی کائنات، اتنی ساری مخلوقات، یہ چرند پرند، یہ جنگل کے جانور، سمندر کی مچھلیاں اور یہ انسان
زندہ کیسے پالتا ہے. جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ تو جس پتھر پہ کھڑا ہے اس پتھر پہ عصا مار. حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر کی چٹان پر عصا مارتے ہیں. اس چٹان کے جو ٹکڑے ہوئے دیکھا اس میں سے ایک اور چٹان نکلی. پروردگار عالم نے فرمایا موسیٰ پھر عصا مارو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عصا مارا، دیکھا اس چٹان میں سے بھی ایک اور چھوٹی سی چٹان نکلی. ایک پتھر ٹوٹا تو دوسرا نکلا، اور دوسرا ٹوٹا تو تیسرا چھوٹا سا پتھر نکلا، چٹان نکلی. رب العالمین نے فرمایا موسیٰ پھر عصا مارو، دیکھو اس میں سے کیا نکلتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر عصا مارتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں وہ چھوٹی سی چٹان پھٹتی ہے، اس میں سے چھوٹا سا کیڑا رینگتے ہوئے نکلتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران، رب العالمین تین چٹانوں کے درمیان تو چھوٹے سے کیڑے کو بھی نہیں بھولتا. اور مسلمانوں جو اس کو نہیں مانتے، جو اس کو نہیں پوجتے، اس کو بھی کھلانا نہیں بھولتا، تو ایمان والوں کو کیسے بھول جائے گا. پروردگار عالم خالی پیٹ اٹھاتا ضرور ہے، لیکن خالی پیٹ کبھی کسی کو سلاتا نہیں. دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری امت کا اللہ سے ملنے کا وہ یقین بن جائے جو پرندوں کا ہوتا ہے، یغدو خماسا وتروح بدانا. دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگوں نہیں دیکھتے آپ اللہ ان پرندوں کو کیسے روزی پہنچاتا ہے. تمہارے آس پاس اڑنے والے یہ چرند و پرند کا تو کوئی کارخانہ بھی نہیں، کوئی دکان بھی نہیں، کوئی فیکٹری بھی نہیں، اور یہ چرند و پرند تو کسی جگہ نوکری بھی نہیں کرتے، لیکن ان کا یقین ہے کہ جس نے پیدا کیا روزی کا ذمہ بھی اسی کا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر بندے کا اللہ کی ذات سے ملنے کا یقین ہو جائے، اللہ ایسے روزی پہنچائے گا جیسے پرندوں کو پہنچاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کیڑے کو دیکھ کر حیران ہے کہ چھوٹا سا کیڑا ہے اور اس کے منہ میں بھرا پتا، تازہ غذا، فریش غذا. اور اتنا ہی نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کان لگائے تو دیکھا وہ چھوٹا سا کیڑا اپنی معصوم سی زبان میں اللہ کی تعریف کر رہا ہے. سبحان من یرانی ویعلم
وَيَعْرِفُ مَكَانِي وَيَنْصُرُنِي وَلَا يَنْسَانِي۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے جلیل القدر نبی اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، چھوٹا سا کیڑا اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو میرے رہنے کی جگہ کو جانتا ہے، جو مجھ سے واقف ہے۔ وَيَسْمَعُ كَلَامِي، وہ ایسا قدرت والا ہے کہ میں تین قدموں میں چلتا ہوں، رینگتا ہوں، میرے چلنے کی آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ وَيَنْصُرُنِي وَلَا ایک چھوٹا سا کیڑا کتنی پیاری، کتنی معرفت بھری اللہ کی ثنا کر رہا ہے۔ اور مسلمانوں، چھوٹا سا کیڑا مجھے آپ کو پیغام دے رہا ہے، اے اشرف المخلوقات، تمہیں کیا ہو گیا کہ دینے والے ہی کو بھول گئے ہو؟ اللہ تو کبھی تمہیں بھولتا نہیں، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اسی کو بھول گئے؟ وَيَنْصُرُنِي وَلَا يَنْسَانِي۔ چھوٹا سا کیڑا کہہ رہا ہے میرا رب ایسا پیارا، ایسا قدرت والا ہے کہ تین پتھروں میں آج تک کبھی مجھے بھولا نہیں، برابر مجھے روزی پہنچا رہا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، مالک بڑا مہربان ہے، وہ بڑا عفو درگزر کرنے والا ہے۔ وہ سمندر کی مخلوقات کو نہیں بھولتا، وہ آسمان اور فضا کی مخلوقات کو نہیں بھولتا، وہ چونٹی جیسی معمولی مخلوق کو نہیں بھولتا، اور وہ ہاتھی جیسے بڑے جانور کو کھلاتے ہوئے تھکتا نہیں ہے۔ تو میں اور آپ 4-5 فٹ کے، 6-7 فٹ کے چھوٹا سا ہمارا وجود ہے، اور پھر اکثر اللہ کو یاد کرنے والے، وقت پر نماز پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، رمضان کے روزے رکھنے والے، کیا ہمارا اللہ ہم کو بھول جائے گا؟ یہ کبھی ہو سکتا؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجدد ملت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اتنا کریم ہے، اللہ اتنا رحیم ہے کہ اگر کوئی بندہ یا کوئی بندی اپنی زبان سے یوں کہے کہ اللہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر فخر کر لیتا ہے، تو گویا وہ اللہ پہ تہمت لگا رہا ہے۔ آپ یوں کہو کہ اللہ وہ رب ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر راضی ہو جاتا ہے۔ کبھی پکڑتا بے شمار خطائیں، بے شمار غلطیاں اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ہاں، کوئی گناہ ایسا جسے کھلا کیا جائے، بار بار کیا جائے، تو پھر اللہ اس گناہ پر پکڑ کرتے ہیں، اور وہ پکڑ بھی تھوڑی سی کرتے ہیں، پوری کرتے۔ اگر اللہ انسانوں کی خطاؤں پر پوری پکڑ کرنے آئے تو زمین پھٹ جاتی، آسمان پھٹ جاتا، اور نہ جانے کیا ہو جاتا، ہم اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ دیکھیے، اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا رحم ہے، ساری دنیا برابر چل رہی ہے، ساری دنیا برابر چل رہی ہے۔
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو یہاں تک لکھتے ہیں کہ ایک اللہ کے ولی حضرت مولانا یعقوب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، یعقوب دیوبند میں دو گزرے، ایک یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو مجوب تھے جن کے بارے میں اس سے پہلے بھی میں سنا چکا ہوں کہ یہ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مجوب تھے۔ آپ دارالعلوم دیوبند کے صحن میں چارپائی میں سوئے ہیں اور سوتے سوتے خیال آ گیا کہ یہ گنگا جمنا میں برکت کہاں سے آئی؟ غیر پوری دنیا سے امت کر آتے ہیں، پانی بھر کے لے جاتے ہیں۔ جیسے مسلمان زمزم کا احترام کرتا ہے، ہمارے وطن پریری بھائی گنگا جمنا کی اتنی قدر کرتے ہیں، تو اس میں یہ برکت کہاں سے آئی؟ اب یہ خیال تو آ گیا۔ اللہ والے بھی عجیب ہوتے ہیں۔ ابھی 24 تاریخ کو میں بارکولے تھا، شیخ طریقت حضرت مولانا قمر الزمان الہ آبادی دعوت برکات ملینا کے ساتھ، تو حضرت نے ایک واقعہ فرمایا کہ وقت کے بہت بڑے بزرگ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، ارے نام سنے نہیں سنے؟ ہم اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں فضیل۔ کسی زمانے میں ڈاکوؤں کے سردار تھے، آج توبہ کر لی، اللہ نے ولیوں کا سردار بنا دیا، اور اللہ نے مخلوق میں وہ محبت ڈال دی کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ چاہتے ہیں کہ لڑکے کا نام فضیل رکھا جائے۔ یہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک بہت قریبی حضرت جن کو بہت چاہتے تھے، اور سارے مریدین کو یہ تھا کہ یہ حضرت کے چہیتے ہیں، حضرت کے بعد یہ گدی سنبھالیں گے، حضرت کے جانشین ہوں گے۔ حضرت کو بھی بہت لگاؤ تھا، لیکن عجیب اتفاق ہوا کہ حضرت کے انتقال سے پہلے ان کے انتقال کی گھڑی آ گئی۔ ان کی شاگرد خادم مرید جو جانشین بننے والے تھے، فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ ان کے گھر گئے، ان کی چارپائی کے قریب بیٹھے اور چارپائی کے قریب بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھنے لگے، تو انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا، شیخ بس کرو میں اس سے نکل چکا ہوں۔ تو حضرت خاموش ہو گئے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں یاسین پڑھ رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہے میں اس سے نکل چکا ہوں۔ تو آپ نے کلمے کی تلقین شروع کی، کلمہ پڑھنے لگے کہ کم سے کم مرتے مرتے کلمہ پڑھ لیں۔ تو آپ نے جیسے کلمہ پڑھنا شروع کیا، انہوں نے ہاتھ سے رکھا کہ اب کلمے کی ضرورت نہیں، میں کلمے سے بھی نکل چکا ہوں۔ موت کا وقت ہے اور ارتداد پر مرتد ہو چکے، بغیر ایمان کے کفر پر موت ہوئی، اتنا قریبی آدمی کفر پر موت ہوئی۔ تو فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ کو صدمہ لگ گیا، کمرہ بند کر لیا اور 40 دن تک کمرے کے اندر رہے، ذکر کرتے رہے، روتے رہے اور بار بار اللہ سے ذکر کرتے رہے، اے میرے اللہ، میرا اتنا قریبی آدمی، آخر اس کا کون سا گناہ تھا جس کی وجہ سے تو نے مرتے وقت کلمہ چھین لیا؟ اے اللہ کھول دے۔ اللہ والے ہوتے حضرت فرماتے ہیں جب 40 دن مسلسل اللہ کے سامنے روتے رہے تو آج رات کو اللہ کی طرف سے الہام ہوا، اے فضیل جو تیرا بہت قریبی تھا اور سب کو یوں تھا کہ یہ تیرے بعد گدی سنبھالے گا، لیکن اس میں ایک برائی موجود تھی جو ہمیں پسند نہیں تھی۔ رب العالمین کون سی برائی؟ تو غیر سے اہم ہوا، فضیل جو لوگ تیرے آس پاس خدمت کی نیت سے آتے تھے، یہ آدمی ان لوگوں کی برائی تیرے کام میں ڈالتا تھا تاکہ تو ان سے محبت کرنے کے بجائے نفرت کرنا شروع کر دے۔ سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ یہ لگی بجھائی کر رہا تھا اور لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا، تو یہ عمل ہمیں پسند نہیں آیا
اس کی وجہ سے مرتے وقت ہم نے اس کا ایمان سلب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی ان تمام برائیوں سے حفاظت کی۔ مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ چارپائی میں سوئے ہیں، کھلا آسمان آنکھوں کے سامنے ہے، اور دماغ پہ چڑھ گیا کہ گنگا جمنا میں برکت کہاں سے آئی، تو رات کو ہی چلے۔ جس پہاڑی سے یہ ندیاں نکل رہی، اس پہاڑی کے دامن میں جا کے بیٹھ گئے۔ دن میں روزہ رکھتے، رات کو نوافل پڑھتے، اور اللہ اللہ کر کے ذکر میں مشغول ہو گئے، اور روزانہ رات کو دعا مانگ رہے ہیں، اللہ مجھ پہ کھول دے، اللہ مجھ پہ کھول دے، یہ برکت کہاں سے آئی؟ پھر مولانا یعقوب صاحب مجذوب تھے، اللہ سے عشق لگاؤ تھا۔ کچھ دن ہوئے تو اللہ نے یہاں فرمایا، یعقوب تو جس جگہ بیٹھا ہے اور جہاں سے یہ ندیاں نکل رہی ہیں، وہاں میرے چند نبیوں کی قبر موجود ہے، چند نبیوں کی، اور یہ اس کی برکت ہے جو پانی میں نظر آ رہی ہے۔ تو یہ یعقوب نانوتوی تھے، یہ یعقوب دیوبندی جو مہاجر مکی ہوئے، ہجرت کر کے مکہ چلے گئے، یہ بھی مجذوب تھے، یہ بھی مجذوب تھے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی مجذوبیت کا یہ حال تھا کہ ایک کپڑے کی تھیلی رکھتے تھے، جس نے جو دیا وہ تھیلی میں ڈال دیتے۔ غلہ لینا ہوتا، سبزی لینی ہوتی، کوئی ضرورت لینی ہوتی، تو وہی تھیلی لے کے دکان پر جاتے، سامان لیا، اب اس کو پیسے دینے تو ہاتھ نہیں ڈالتے تھے، تھیلی کو الٹا کرتے اور یوں نکالتے، سارے روپیے نیچے گر جاتے۔ تو آپ فرماتے بھائی تیرے جتنے بنتے لے لے، باقی تھیلی میں ڈال دیں۔ آج ایسا کر سکتے؟ آج تو حالات ایسے، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ ابھی میں ایک جگہ گیا تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے، مولانا یہ 2000 کی نئی نوٹ نے تو پھنسا دیا۔ کیوں پھنس گئے، کیا ہوا؟ کہ ہمارے یہاں شادی تھی، ویوہار کا ٹیبل لگا تھا، تو ایک صاحب 2000 کی نئی نوٹ کی پرنٹ لے کر آئے، نقل، ڈپلیکیٹ، اصل نہیں، ڈپلیکیٹ 2000 کا نوٹ ہم کو دیا کہ 200 روپیہ ویوہار لکھ لو، 1800 روپیہ واپس لے کر گئے۔ نہیں سمجھے؟ 2000 کا ڈپلیکیٹ لے کر گئے اور 1800 لے کر، تو 1800 تو کیش ہو گئے کہ نہیں؟ جب رات کو گننے بیٹھے تو ہم نے اتنا لکھا پڑا کہ کوئی ہم کو 2000 بنا کر گیا۔ مولانا یعقوب صاحب جہاں جاتے تھیلی سے روپیے پھینک دیتے، دکاندار کو کہتے لے لے، باقی تھیلی میں بھر دے۔ یہ ایسے ملک میں ہو سکتا ہے جہاں آزان ہوتی ہے تو مسلمان دکان بند بھی نہیں کرتا، اللہ کے بھروسے حرام میں چلا جاتا ہے۔ مکہ مدینہ میں ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ ایمانداروں کا ملک ہے، سچے لوگوں کا ملک ہے۔ آج بھی وہاں ایمانداری موجود ہے، سچائی موجود ہے، امانت موجود ہے، کہ دکاندار کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ میں سٹل بند کیے بغیر حرم میں گیا تو کوئی چوری کرے گا، اس کو اطمینان ہے کہ اللہ حفاظت کر رہا ہے، اللہ حفاظت کر رہا ہے۔ ایک چور نے دیکھا کوئی سادہ آدمی ہے، تھیلی لے کر ہی پھرتا ہے، اور اس کی تھیلی میں بہت روپیے ہیں۔ تو آج حضرت دکان سے نکلے، ایک گلی کے موڑ پہ گئے تو چور نے دیکھا کہ دیوتا نے ایک دم دوڑا اور تھیلی ہاتھ سے کھینچی اور بھاگنے لگا۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب اللہ اکبر پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ کون جا رہا ہے، مٹھی جھکا کر گھر میں چلے گئے۔ آپ ادھر گھر میں داخل ہو گئے، ادھر اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آ گیا کہ چور کی دونوں آنکھیں چلی گئی، اس کو راستہ ہی نظر نہیں آ رہا ہے۔ من کان للہ کان اللہ، جو اللہ کا ہو جائے اللہ قدم قدم پر اس کی نصرت کرے۔ چور کی آنکھیں چلی گئی، اب جدھر جا رہا ہے دیوار سے ٹکرا رہا ہے، دیوار سے ٹکرا رہا ہے۔
تو رک گئے. حضرت کے گھر کا رخ کرتا تو راستہ کھولا ملتا. تو وہ سمجھ گیا کہ جس کی تھیلی چرائی ہے یہ اللہ کا کوئی بندہ ہے, اللہ کا کوئی غلط جگہ ہاتھ ڈالا ہے. تو حضرت کے گھر پہنچا, دستک دی تو حضرت دروازہ نہیں کھولتے. تو چلانے لگا, حضرت دروازہ کھولو ورنہ ابھی میں تمہیں بدنام کروں گا. حضرت پہ کوئی اثر نہیں لیا, دروازہ نہیں کھولا. تو اب اس نے چلانا شروع کیا, لوگوں آؤ, اس گھر والے نے مجھ پر ظلم کیا ہے. تو محلے والے لوگوں کس نے ظلم کیا؟ یہ گھر حضرت نے ظلم کیا. اتنا نیک آدمی جو اپنے ہاتھ سے کبھی چونٹی نہ مارے, تجھ پر ظلم کرنے گئے. کہاں انہوں نے ظلم کیا ہے, باہر نکالوں میں بتلاتا ہوں کیا ظلم کیا ہے. تو بستی والوں نے کہا حضرت رحم کرے, تھوڑا باہر آ جائے. تو حضرت باہر آئے. ابھی کیا ظلم کیا؟ کہ میں نے ان کی تھیلی چرائی اور میں تھیلی چرا کے بھاگ رہا تو میری آنکھیں چلی گئی. میں جدھر جاتا ہوں دیوار سے ٹکراتا ہوں تو میں کو ان کی تھیلی واپس کر جائے, کم سے کم تھیلی واپس دے دے. اللہ اکبر. حضرت کی زبان سے جو جواب نکلا تو حضرت خانوی رحمۃ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں اس کے اس بات پر حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کس تھیلی کی بات کرتا ہے. کیا فرمایا؟ کس تھیلی کی بات کر؟ حضرت یہ تھیلی, یہ تمہاری تھیلی جو میں نے چرائی. آپ فرماتے یہ تھیلی تو میری ہے ہی نہیں. کیا فرمایا؟ یہ تھیلی تو میری کبھی میں نے چرایا. میرے بھائی جب میرے ہاتھ میں تھی میری تھی, لیکن تو نے جیسے چرایا میں نے اللہ سے نیت کر لی کہ اللہ جو لے کے بھاگا ہے وہ اس کا مالک, وہ اس کا. ہمیں بھی کبھی مسئلہ سمجھاتے ہیں کہ بھائی چپل کھو جانے کا ڈر ہو تو نیت کر لو کہ جو لے جائے حلال, تو تمہاری چپل لے جائے. تو ہم لوگ نیت کرتے نہیں کرتے, لیکن نیت کیوں کرتے ہیں؟ کوئی لے جاؤ اس کے لیے کیوں کرتے؟ ہم نیت اس لیے کرتے ہیں کہ کوئی نہ لے جائے. حضرت مولانا یعقوب رحمۃ اللہ علیہ تو نے جیسے تھیلی چرائی میں نے نیت کر لی اللہ اس کے لیے حلال ہے, وہ اس کا مالک, وہ اس کا مالک. تو اب تو میری رہی ہے, میری رہی ہے, مجھے نہیں چاہیے, لے لے. لینے والا اس سے زیادہ لے لے, تو لے لے. حضرت نہ لو تھیلی, لیکن اتنا تو رحم کرو کہ آنکھیں واپس آ جائے, آنکھیں واپس آ جائے. یہ دنیا لے کے کیا کروں گا جب آنکھیں چلی گئی, آنکھیں چلی گئی. آپ نے ہاتھ اٹھایا, اے اللہ جب میں نے معاف کر دیا تو تم بھی بدلہ لے رہا, جب میں نے معاف کر دیا تو تم بھی بدلہ. بس اتنا کہنا تھا, اتنا کہنا تھا. آنکھیں واپس آ گئی, آنکھیں واپس دو بنا لی. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ اس واقعے کو نقل کر کے فرماتے ہیں, اے لوگوں ایک اللہ کا ولی سنو اور دل کے کانوں سے سنو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک اللہ کا ولی اللہ کی مخلوقات پر اتنا مہربان ہے کہ اللہ کی مخلوق کا تھوڑا سا نقصان ہو اس کو وہ برداشت نہیں ہوتا. تو اللہ تو خود پیدا کرنے والا ہے, اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہو, اپنے بندوں پر کتنا مہربان. میں آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے, اسلام دیا ہے, ایسا پاکیزہ ماحول دیا ہے. اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ مجھے آپ کو نیکوکاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بس اسی پر آج کے بیان کو ختم کرتے ہیں. آخر میں دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک دوسرے پر کرم محبت کے ساتھ سماعت.
माए बहनें भी अपनी आंखों को बंद कर लें, अपनी गर्दनों को झुका लें। जिस तरह एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ को अम्मी अम्मी कहकर पुकारता है, माँ जिधर चेहरा ले जाती है, बच्चा उधर जाके माँ को पुकारता है, बच्चा रोया करता है, यहाँ तक के माँ अपने रोते बच्चे को सीने से लगा देती है। आज हम उसके गुनहगार बंदे, सियाहकार बंदे, एक करारी मुजरिम उस रब के सामने आकर बैठे हैं। उस रब को अल्लाह अल्लाह कहकर पुकारे ताकि वो रब हम गुनहगारों को रहम फरमाए। मेरी आवाज से अपनी आवाज को मिलाते अल्लाह का जिक्र करें। सबकी जबान पर अल्लाह का नाम।
اپنی آنکھوں کو بند رکھیں، گردنوں کو جھکائے رکھیں. سوچے اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر میں اللہ کو نہیں دیکھتا میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا. اپنی خطاؤں کو یاد کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، رونے کی کوشش کریں کہ اللہ آج تک میں نے کیسے کیسے گناہ کیے. مالک بڑا مہربان ہے، آپ کو درگزر کرنے والا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر راضی ہو جانے والا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی اللہ کی محبت میں ایک آنسو بہاوے، اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے. کس سے مانگے کام جائے، کس سے کہیں اور دنیا حاجت کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت سب کا ہے تو سب کو دیتا ہے تو سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا تیرے بندوں کا تیرے سوا جب تریں گے عمل میزان میں، جب تریں گے عمل میزان میں، تب کھلے گا کہ ہوگا تب کھلے گا کہ ہوگا واقع ہے. اللہ کے بندوں، اللہ کی بندیوں، کل میدان میں شرعی ہوگا، میں آپ اس میدان میں کھڑے ہوں گے، ہمارا اللہ ترازو رکھے گا، ہمارے اعمال تولے گا. ہم میں سے کوئی نہیں جانتا نیکیوں کا پلہ جھکنے والا ہے یا گناہوں کا پلہ جھکنے والا. جب تریں گے عمل میزان میں، جب تریں گے عمل میزان میں، تب کھلے گا کہ کھولا خراب تب کھلے گا کہ کھولا خراب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے بہت زیادہ رحم کرنے والے اللہ، اے بہت زیادہ معاف کرنے والے اللہ، اے بہت زیادہ عفو درگزر کرنے والے اللہ، دیکھ آج تیرے خالی دربار میں کیسے کیسے خوش آئے ہیں، کیسے کیسے میرے بندے آئے ہیں، اور میں
رو رہے ہیں، آج میری آنسو بہا رہے ہیں۔ اے میرے اللہ، اس قدر رونے والے لوگ، اس قدر آنسو بہانے والے لوگ آج میرے گھر پر آئے ہیں، میری چوکٹ پر آئے ہیں، اور میرے اللہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ مہمان رسول آ کر بیٹھے ہیں، یہ مہمان رسول آ کر بیٹھے ہیں، یہ مدرسوں میں پڑھنے والے آ کر بیٹھے ہیں۔ میرے اللہ، ان کا ایک ایک اتنا قیمتی ہے کہ کسی قبرستان کے قریب سے گزر جائے تو قبرستان والوں سے آرام کا لیا کرتا ہے۔ آج میرے در پر آئے ہیں، میری چوکٹ پر آئے ہیں، آج پھیلائے ہیں، گرم گرم آنسو بہا رہے ہیں۔ اے اللہ، سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، اتنے سارے مردوں اور نوجوانوں نے ہاتھ پھیلائے، کون بیچارہ کس دکھ میں مبتلا ہے، کون بیچارہ کس غم میں پریشان ہے۔ اے میرے اللہ، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ تعلیموں پہ ذاتی سلوک ہے میرے اللہ، آپ دلوں کے دیکھ جانتے ہیں۔ اے اللہ، سب کے غموں کو دور فرما، سب کے دکھوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان والوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، اجنا شہر مدینہ بستی کے ایک مسلم آج صبح سویرے 15 منٹ تک میرے پاس کھڑے نوجوان، اے اللہ، ابھی معلوم ہوا کہ گھر پہنچے اچانک اٹیک آیا، پیارے ہو گئے۔ اے میرے اللہ، مرحوم کی بال بال کرول کرول مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ، ان کے گھر والوں رشتے داروں کو صبر جمیل عطا فرما، نعمت بدل عطا فرما۔ اے میرے اللہ، امت کی کھیتیوں میں برکت عطا فرما، تجارتوں میں برکت عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے اس شہر پر اپنی خصوصی برکتیں نازل فرما، خصوصی رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ، علم لدنی عطا فرما، علم وحی عطا فرما۔ اے اللہ، جو علم کسبی آپ نے عطا کر رکھا ہے تھوڑا کچھ مالک اس میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، نفع دینے والا علم عطا فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما، اخلاص للہیت نصیب فرما۔ ہماری یہ ہماری دعائیں ہیں، آپ کے ذمہ قبول کرنا ہے۔ ہماری ان تمام دعاؤں کو بہت اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوپہر میں تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تمام اولیاء کرام کے سر کے دوپہر میں، کلام مجید کے سر کے دوپہر میں، اور میرے اللہ، ان ہاتھ پھیلانے والے مردوں عورتوں میں جن کا ہاتھ پھیلانا تجھے پسند ہے، جن کی آنکھ سے نکلا ہوا گرم آنسو تجھے پسند آیا، میرے اللہ، ان کے صدقے میں تمہاری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔